ہمارا جلسہ 30 نومبر کو ہونا تھا، لیکن آپ لوگوں کے ہوچے ہتکندوں کی وجہ سے، آپ لوگوں کی ہراسمنٹ کی وجہ سے ہمارا جلسہ آج سے قلعہ کونا قاسم باغ میں شروع ہو گیا ہے۔ آئینی ہاتھوں سے قانون کا جو راستے میں آئے گا اس سے نپٹا بھی جائے گا۔ حکومت اس وقت ریاستی دہشت گردی پہ اتر آئی ہے، لوگوں کی جانوں کو خطرے میں ڈال رہے ہیں۔ یہ جب غریب کی مدد ہو رہی تھی تو اس سے کورونا کا ڈر تھا، جب اپنی سیاست ہے تو کوئی کورونا کا ڈر نہیں ہے۔ اسی پرسنٹیج میں پرائم منسٹر صاحب نے خود جلسے کیے، تو کیا جو ان کے جلسے ہوتے ہیں وہاں پہ کورونا نہیں پھیلتا؟ کوئی فائدہ نہیں ہونا ہے جلسے جلوس سے، کوئی کسی کو NRO نہیں ملنے لگا، جتنے مرضی آپ جلسے جلوس کر لیں۔ کل مریم نواز شریف ہر قیمت پہ ملتان پہنچیں گی، تمام رکاوٹیں توڑ کے پہنچیں گی۔ عمران خان جو 3 سالوں سے کہہ رہا ہے نا کہ میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا، اب ہم اسے نہیں چھوڑیں گے۔ کل کا جلسہ ہو کر رہے گا، کوئی طاقت PDM کے جلسے کو روکے گی، عوام کا سیلاب انہیں بہا کر لے جائے گا۔ آپ کو مکمل طور پہ ناکامی ہو گئی، عوام نے ریجیکٹ کر دیا کہ آپ عوام کی جانوں کے اوپر سیاست کرتے ہیں۔ میں بہت مشکور ہوں حکومت کا، انہوں نے جلسے سے پہلے ہی جلسہ کامیاب کر دیا۔ ہمیں جلسہ قلعہ کونا قاسم باغ میں کرنے دیں، ورنہ پورا ملتان جلسہ گاہ بن جائے گا۔ اگر وہ ڈنڈا استعمال کرتے ہیں تو آپ کو بھی ڈنڈا استعمال کرنے کی اجازت ہے۔ اگر جلسے کا رخ نہیں کر سکیں گے، جیلوں کا رخ کریں گے، تمہارے جیلیں بھر دیں گے۔ انہوں نے جنگ چھیڑ دی ہے تو ہم نے جنگ چھیڑ دی ہے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں بریکنگ پوائنٹ، میں ہوں محمد مالک۔ جنگ و جدل لگے سے رہے سے پتہ نہیں کون سی کوئی قیامت آ رہی ہے۔ ملتان میں ایک جلسہ اتنا بڑا ایشو بن کیوں گیا ہے؟ اپوزیشن کی سمجھ آ رہی ہے، وہ تو انہوں نے اپنی انگیج کرنا ہے، گورنمنٹ کو ایک ایسا ماحول بنانا ہے کہ جہاں پہ ڈسرپشن ہو، لیکن گورنمنٹ کے رویے کی سمجھ نہیں آ رہی۔ اگر تو کرونا کا ایشو ہے تو گورنمنٹ خود بڑے مکس سگنلز دے رہی ہے۔ اب یہ بی رول دیکھ رہے ہوں گے، وفاقی وزیر اسد عمر وہ لاڑکانہ بھی گئے، سکھر بھی گئے، اور وہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ وہ جو سی کمیٹی ہے اس کے وہ ہیڈ بھی ہیں، لیکن خود ان کے ساتھ وائلیشنز آپ دیکھیں، لوگ ساتھ کھڑے ہوئے، پکچر دوبارہ چلائیے گا، اس کے اندر آپ کو نظر آئے گا ماسک اترے ہوئے ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا NCSOC کا ہیڈ یہ کرے۔ اس سے پہلے اپوزیشن بہانہ بناتی رہی کہ جی اپوزیشن کے جو پرائم منسٹر جلسے کرتے رہے GB میں اور دوسرے وہاں پہ تو ہوا، بالکل ٹھیک ہے، ساری باتیں اپنی جگہ ہیں، لیکن ایشو یہ ہے کہ آج سے 2 ہفتے پہلے 3 ہفتے پہلے کچھ اور تھا، کووڈ کا زور، آج اور ہے، دن بدن یہ چینج ہو رہا ہے۔ میں یقین مانیے میرے جاننے والوں میں قریباً 4 ڈیتھس ہوئی ہیں پچھلے 3 دنوں میں جو 30 سال سے نیچے تھے۔ ایک بہن بھائی 28 24، اسی طرح 40s کے اندر لوگ مر رہے ہیں۔ سو اٹس اے ویری سیریس تھریٹ۔ لیکن اس تمام جو جھگڑا ہے اس میں 2-3 باتیں سامنے میں آج ڈسکس کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ کیا اس اپوزیشن کو جس سختی سے گورنمنٹ نے اس طرح پرانے طریقے کی فورس کی ہے، کیا یہ انہوں نے دوبارہ زیادہ اکٹھے نہیں کر دیا؟ ہم پہلے دیکھ رہے تھے خود جو PDM تھا اس کے بیانیے میں بڑے ڈفرینسز تھے۔ پیپلز پارٹی گھبرا رہی تھی نواز شریف صاحب کے وہ ایکسٹریم آرمی کے نام لے کے اینٹی آرمی ایجنڈا سے، وہ گھبرا رہی تھی، کچھ ڈفرینسز تھے۔ مولانا فضل الرحمان اور میاں صاحب ایک طرف تھے، باقی 9 جماعتوں کا ویئرنگ ڈگریز کا بیانیہ تھا، لیکن اب لگ رہا ہے کہ اس تمام جھگڑے میں ان کو اکٹھا کر دیا ہے۔ کیا گورنمنٹ ایکسٹریم ریاکشن نے ایکچولی اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں؟ دوسرا، سندھ میں ہم دیکھتے ہیں پیپلز پارٹی کا کچھ اور رویہ ہے۔ شروع میں ہم نے پورا کریڈٹ دیا، زبردست انہوں نے لیڈ کیا فرام دا فرنٹ، اور وفاق کو بھی مجبور کیا کہ اچھی پالیسیز بنائے کرونا کے اوپر کلیمپ ڈاؤن کے لیے، مگر آج بھی سندھ میں پالیسی اور ہے، لیکن جب یہ جلسوں میں PDM کے جلسوں پہ آتے ہیں تو پیپلز پارٹی کی پالیسی اور ہے۔ کیا یہ اس کو ہم سیاست کہہ سکتے ہیں یا اخلاقی دوگلاپن؟ اس پہ بھی بات کریں گے۔ اور ہم یہ اگر گورنمنٹ اتنی سیریس ہے کرونا کے اوپر تو پھر مقدمات درج اپنے وزراء پہ بھی کیوں نہیں ساتھ کر رہی؟ اپوزیشن پہ تو کرنے چاہیے، اپنے وزراء پہ بھی کیوں نہیں کر رہی؟ جون سے یہ ریلیز کر رہے ہیں اور سب کچھ، اور خود ایک مکس سگنل دے رہے ہیں لوگوں کو، بہت زیادہ کنفیوژن ہے۔ مولانا صاحب نے تو کھل کے وائلنس کی کال بھی دے دی، اور آپ نے شروع میں سنا ابتدائیہ میں انہوں نے کہا کہ اگر پولیس تشدد کرتی ہے آپ بھی لاٹھیاں چلائیں۔ کسی بھی ڈیموکریسی میں ریاست کو صرف حق ہوتا ہے یوز آف فورس کا، یعنی کہ ہر بندہ یوز آف فورس کرے۔ بہرحال یہ ساری باتیں ڈسکس کریں گے، اور ساتھ ہی میں آپ کو پروگرام میں ایک بڑی ہی کیا کہتے ہیں شرمندہ کرنے والی سٹوری سناؤں گا۔ یہ آپ نے 51 ہاتھی کا تو ذکر سنا ہے، جب
واپس جا رہا ہے، بہت برا بیچارے کے ساتھ سلوک ہو رہا تھا، اب اس کو کمبوڈیا لے جایا جا رہا ہے۔ تو وہ جو امریکن پاپ سٹار ہے شیئر کی جو آرگنائزیشن ہے، ایک چیریٹی ہے فری دا وائلڈ، ان لوگوں نے اس میں اصل رول پلے کیا۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں گا کس طرح شیئر کو پاکستان چھوڑ کے خود بھاگنا پڑا۔ ہاتھی کو کی حفاظت تو اس نے کر لی، لیکن اپنی حفاظت کے لیے اس کو ملک چھوڑ کے جانا پڑا، کیونکہ ایک وزیر وفاقی وزیر اور ان کے بہت زیادہ بڑے اوور زیلس ان کے جو افسران تھے، وہ کس طرح انہوں نے تنگ کیا ایک امریکن سپر سٹار کو، اور اپنی وہ دکانداری چمکانے کے لیے پرائم منسٹر سے جھوٹ بھی کیا بولا۔ یہ ساری باتیں یہ بھی میں آپ سے اینڈ میں سناؤں گا، لیکن آج پہلے میں اپنے پینل کا تعارف کرا دوں۔ اشاد بھٹی صاحب، ون اینڈ اونلی، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس۔ خرم دستگیر صاحب، فارمر فیڈرل منسٹر فار ڈیفینس اینڈ کامرس، PMLN کے سینئر رہنما، وہ بھی ہمیں اسکائپ کے ساتھ جوائن کر رہے ہیں۔ ہمایوں اختر، اگین فارمر فیڈرل منسٹر فار ٹریڈ اینڈ کامرس، اب PTI سے تعلق ہے، وہ بھی ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ ہمیں نفیسہ شاہ بھی ابھی جوائن کر رہی ہیں پیپلز پارٹی سے، وہ بھی ممبر نیشنل اسمبلی ہیں۔ پہلا کام تو میں ہمایوں، لیٹ می اسٹارٹ ود یو، یہ مجھے بتائیں، اتنا سخت رویہ، اتنا سب کچھ، نہ آپ سے کراؤڈز قابو ہو رہے ہیں، نہ کچھ ہو رہا ہے، نظر کلیئر آ رہا ہے کل جلسہ ہو جائے گا، تو جو 3 گھنٹے کا جلسہ تھا اس کو آپ لوگوں نے 3 دن کا میڈیا سرکس آپ لوگوں نے بنا دیا۔ آپ تو کھیل گیا اپوزیشن کے ہاتھ میں، جہاں بحث یہ ہونی چاہیے تھی کہ اپوزیشن اتنے لاکھوں لوگوں کو، ہزاروں لوگوں کو خطرے میں ڈال رہی ہے یہ سپر سپریڈر ایونٹس کر کے، کرونا کے خوفناک موذی مرض کے آگے ڈال رہی ہے۔ بحث چل گئی، کتنے لوگ پکڑے گئے، کتنے پکڑے گئے، یوسف زئی گیلانی صاحب کے 4 صاحبزادوں پہ ہو گیا پرچہ، ہو گیا، طلال کے گھر کے باہر پولیس آئی ہوئی ہے، آل دا نیوز، خبریں تو آپ نے بنا دی، اور 3 دن سے پوری ٹیلی ویژن سکرینز دلوا دی آپ نے اپوزیشن کو۔ یہ کیسی سیاست کر رہے ہیں آپ لوگ؟ سیاست نہیں کر رہے جی، یہ ایشو ہے پبلک ہیلتھ کا۔ اس میں NCOC اور NCC، جس میں تمام پاکستان کی صوبائی حکومتوں کی نمائندگی ہے، اس کا ایک فیصلہ ہے، نہ صرف پاکستان میں بلکہ دنیا میں بہت ہی تیزی سے۔ آپ نے خود اپنے سرکل کی مثالیں دی ہیں، ہر سرکل میں ادھر جتنے بھی ہمارے شرکاء بیٹھے ہیں، ان کے سوشل اور فیملی سرکل میں ایشوز موجود ہیں اس وقت۔ ایک اتنی بڑی لیولز پہ جب فیصلے ہوتے ہیں، میں آپ سب خواتین و حضرات سے ایک سوال پوچھتا ہوں کہ گورنمنٹ کیا کرتی کہ ایک گورنمنٹ کے آرڈرز ایشو ہوئے، کلیکٹیولی فیصلے ہوئے ہیں، اور اپوزیشن کہتی کہ ہم تو کریں گے، گورنمنٹ کیا کرے کہ ٹھیک ہے آپ کریں؟ تو پھر آپ بتائیے، تو ہمایوں پھر آپ ٹاپ لیڈرشپ کو اریسٹ کریں، پھر آپ اریسٹ کریں فضل الرحمان کو، آپ اریسٹ کریں مریم کو، آپ اریسٹ کریں وہ لیڈرز کو جو آپ اریسٹ کر رہے ہیں 2nd ٹیئر کو، 3rd ٹیئر کو، جو سوائے اس کے ایک تماشا زدہ بن رہا ہے۔ جو لوگ اس کو آرگنائز کر کے اس پہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اسلام آباد ہائی کورٹ کو ڈیفائی کر رہے ہیں، ہم NCOC کو، ایک گورنمنٹ پالیسی کو ڈیفائی کر رہے ہیں، ان کو تو آپ لوگ ہاتھ نہیں ڈالتے۔ نہیں، دیکھیے، ہاتھ تو ڈالا جاتا ہے جب ایک افینس کمٹ ہو۔ قاسم باغ میں جو بیریئرز تھے ان کو توڑ کے جو بھی شخص اندر گھسا ہے اس نے ایک قانون کی وائلیشن کی ہے، ان کے خلاف کارروائی ہوگی۔ آگے دیکھیں، اگر کوئی بڑا لیڈر ہو یا چھوٹا لیڈر ہو، وہ اگر لاکھوں لوگوں کی، لاکھوں خاندانوں کی صحت کی پرواہ کیے بغیر اپنے چند لیڈروں کی سیاست چمکانے کے چکر میں ہے تو ان کے خلاف بھی مجھے پھر یہ بتائیں، کل جب جلسے میں جب لوگ تقریریں کریں گے، جو سٹیج پہ جا کے تقریر کرے گا، کیا پھر آپ ان لوگوں کو اریسٹ کریں گے؟ بیکاز انہوں نے تو قانون توڑا ہے اور وہاں جا کے وہ سب کچھ کر رہے ہیں، تو کیا ان کو اریسٹ کریں گے آپ؟ اس پہ میں قبل از وقت کچھ نہیں کہہ سکتا، سچویشن ڈیپینڈ کرتا ہے کل کون کیا کرتا ہے۔ آبویسلی یہ خلاف قانون بات ہے، اس میں لوور سطح پہ جیسے آپ نے کہا، میں نے بھی کہا کہ ورکر کے لیولز پہ جس نے قانون کی خلاف ورزی کی وہ اریسٹ ہوئے ہیں، اور کل بھی عوام کی صحت پہ، جان و مال پہ جو بھی اس وقت قانون کی خلاف ورزی کرے گا اس کے خلاف کارروائی ہوگی، لازمی ہوگی۔ چلیں میں خرم کو بھی شامل کروں۔ خرم، مجھے صرف ایک چیز بتائیے، بیفور یو ٹیل می
کہ پرائم منسٹر نے بھی جلسے کیے. میں پہلے ہی کہہ دوں غلط کیا, ہم نے ان کو بھی کرٹیسائز کیا. بیفور یو ٹیل می کہ یہ اسد عمر نے کیا کیا, بالکل غلط کیا, میں نے ہی اس کو کرٹیسائز کر رہا ہوں اور ان کی پکچرز دکھا رہا ہوں. آپ کے پاس کیا اخلاقی جواز ہے؟ آپ بھی پڑھے لکھے آدمی ہیں, آپ کی قیادت پڑھی لکھی ہے, ہماری قوم پڑھی لکھی نہیں ہے, غریب لوگ ہیں, ڈیسپریٹ ہیں, پریشان ہیں, ان کو جہاں سے امید نظر آتی ہے وہاں چل پڑتے ہیں. آج آپ سے امید نظر آ رہی ہے, آپ کے پاس آ رہے ہیں. کوئی اخلاقی جواز ہے اتنے ہزار لوگوں کو آپ زندگیوں کو خطرے میں ڈال رہے ہیں؟ کرونا ہے یا تو آپ کہہ دیں کرونا نہیں ہے, کیا جسٹیفیکیشن ہے آپ کے پاس؟ مالک صاحب, یہ جو کرونا کا معاملہ ہے نا, یہ سیاسی ججمنٹ نہیں ہے, یہ سائنسی تخمینہ لگنا ہے. اٹ از اے سائنٹیفک ججمنٹ کہ کرونا خطرناک حد تک ہے یا نہیں ہے. اگر تو کرونا خطرناک حد تک ہے تو پھر پاکستان میں دوسری جو حکومتیں ہیں دنیا کی, ان کی طرح لاک ڈاؤن ہونا چاہیے. کیونکہ اگر آپ یہ کہیں کہ بہت مخدوش صورتحال ہے, لیکن کروڑوں پاکستانی جو ہر روز مارکیٹوں میں, بازاروں میں, منڈیوں میں, مسجدوں میں, مزاروں میں جو لوگ جا رہے ہیں, کیا ان کی زندگیاں خطرے میں نہیں ڈل رہی؟ خرم ایک سیکنڈ آپ نے ایگزامپل دی, اب سن لیں ایک ایگزامپل سن لیں. امریکہ ہمارے سامنے کلاسک ایگزامپل ہے, وہاں پہ لاک ڈاؤن نہیں ہے. آج امریکہ کی سب سے زیادہ ڈیتھ کاؤنٹ ہے پوری دنیا میں. آج سب سے زیادہ لوگ وائرس سے انفیکٹ ہو رہے ہیں. یہ مارکیٹوں والی لاجک کیا ہے؟ لوگ کاروبار کرنا مجبوری ہے. سن لیں کاروبار کرنا, سن لیجئے نا, کاروبار کرنا مجبوری ہے, جا کے چیزیں گھر کے لیے خریدنا مجبوری ہے. یہ چیزیں جو روزمرہ زندگی چلنی ہے, کامرس بھی چلنی ہے. جلسہ تو ایک پلان چیز ہے. میرا سوال آپ سے ہے, ایک مہینہ اگر آپ جلسہ نہیں کرتے اور ہم ایک بریک ڈالنے میں, اس سائیکل کو توڑنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں, کون سی قیامت آ جائے گی کہ 4 ہفتے آپ جلسے نہ کریں؟ صرف 4 ہفتے. یہی تو میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ جیسے جو ماشاءاللہ بالغ نظر لوگ ہیں, وہ عمران خان کو سمجھائیں کہ پاکستان کو امریکہ مت بنائیں. امریکی پالیسی ناکام ہوئی ہے, لاک ڈاؤن نہ کرنے کی. ٹھیک ہے, نہیں اگر حکومت لاک ڈاؤن کرتی ہے تو جلسے نہیں ہوں گے. یہ تو حکومت کے آپ کا مطلب ہے کہ اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر گورنمنٹ کمپلیٹ لاک ڈاؤن نہیں کرتی تو آپ وائرس پھیلائیں گے؟ یا ابھی چند دن پہلے جو ہے پشاور میں خطرے میں تھی, یا 1 مہینہ پہلے گجرانوالہ میں جو تھی خطرے میں تھی. یہ کیا کہانی ہے کہ جہاں پی ڈی ایم کا جلسہ ہوتا ہے وہاں پاکستانیوں کی زندگیاں خطرے میں. میں بتاتا ہوں, دیکھیے جہاں آپ جلسہ کریں, خرم آپ جہاں نہیں سن لیجیے, آج آپ کے سامنے امیر جماعت اسلامی نے دیر میں اتنا بڑا جلسہ کیا, غلط کیا ہے, وہ بھی کوئی بحران نہیں ہے. دا پوائنٹ از کہ اگر کرونا سنجیدہ ہے تو ملک کو لاک ڈاؤن کریں. اگر یہ ہمارا اچھا آپ کے خیال میں چلیں, مطالبہ ہے لیٹ می آسک, نہیں خرم بات سنیں, خرم یار چھوڑ دیں, لیٹ سٹے فوکس, لیٹ می, مجھے آپ اپنی رائے دیں. کیا خرم دستگیر کے اپنے اوپینین کے مطابق اس ملک میں کرونا ایک خطرناک حد تک وائرس موجود ہے یا نہیں ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اگر کا آپ نے ورڈ یوز کیا, کیا آپ کے خیال میں وائرس خطرناک حد تک ہے کہ نہیں ہے؟ یہ جج میرے پاس مکمل انفارمیشن نہیں ہے. جن کے پاس انفارمیشن ہے وہ لاک ڈاؤن لگانے سے آری اور مفرور ہے. یہ جو ذمہ داری ہے اور وزن ہے اٹھانے سے مفرور ہے. لہذا ہمیں, میں صرف کہوں گا this is politics. آپ مجھے خرم کلیئر جواب نہیں دے رہے, آپ تو مجھے اپنی اوپینین نہیں دے رہے کہ میں اس ملک میں کرونا ہے یا نہیں ہے. لیٹ می کم بیک ٹو یو نفیسہ شاہ, میں بھی آتا ہوں, مطالبے بھی ٹھہر گئے, مطالبے پہ آتے ہیں. پورے ملک میں نہیں, لاک ڈاؤن is not a solution only. Anyway, نفیسہ شاہ میرے ساتھ موجود ہیں. نفیسہ, سندھ کے اندر ہم نے ایک سچویشن دیکھی, اور ایون جب ہم نے دیکھا ایک فیملی ایونٹ ہوا, ابھی منگنی ہوئی بختاور کی, تو اس کے جو کارڈ تھا اس پہ بڑی اسٹرکٹ پروٹوکولز تھے, اور کہا گیا کہ زرداری صاحب کی وجہ سے انڈرسٹینڈیبل ہے. خود بلاول جی بی کے اندر کرتے رہے, ان کو کرونا ہو گیا, آپ کے چیف منسٹر کو کرونا ہے, اپنے کائرہ صاحب وہ بھی وہاں سے کرونا لے کے آئے, ہو رہا ہے, سب کچھ ہو رہا ہے.
سندھ کے اندر آپ لاک ڈاؤنز کی باتیں کر رہے ہیں, آپ لوگوں نے ڈسٹرکٹس کو بھی بڑا کیئرفلی کر رہے ہیں, لیکن جب پی ڈی ایم کا جلسہ ہوتا ہے تو آپ کی پالیسی ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہو جاتی ہے. یہ ہپوکریسی ہے نہیں ہے تو کیا ہے یہ؟ Let Nafisa answer. Khurram, let Nafisa answer. Nafisa بولیے. اسلام آباد میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے. خرم لیٹ نفیسہ سپیک بھائی. ابھی آتا ہوں میں, ابھی آپ کے پاس آتا ہوں نا. خرم لیٹ ادر سپیک آلسو. باقیوں کو بھی بات کرنے دیں. کاٹیں ڈال دیں تو شاید جلسہ نہیں ہوا. جی نفیسہ, جی نفیسہ. جی دیکھیں, سلیکٹیو اپلیکیشن آف لا یا پالیسی نہیں ہو سکتی. اگر آپ سلیکٹیو ہیں اور اس حد تک سلیکٹیو ہے کہ کیوں کہ آپ صرف ایک دائرہ تنگ کرنا چاہ رہے ہیں اور آپ پی ڈی ایم سے ڈرتے ہیں, تو آپ صرف پی ڈی ایم کے جلسوں میں آپ کو کرونا نظر آتا ہے, تو یہ اس سے اور ریاکشن ہوگا. اب آپ نے جو ذکر کیا, کیا چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کو پی ڈی ایم کے جلسوں میں کرونا ہوا ہے یا ان کو گلگت بلتستان کے الیکشن میں کیمپین کرتے ہوئے ہوا ہے؟ تو اگر ان کو وہاں کیمپین کرتے ہوئے ہوا ہے تو کیا حکومت کو اس ٹائم پر وہ الیکشن کرنی تھی اگر ایس او پی سے وہ, اور اگر ان کی کوئی کلیئر پالیسی تھی؟ اگست میں جب یہ بقول ان کے جب ویو جو ہے وہ ڈوینڈل ہوا ہے اور انہوں نے سکسیس پائی ہے, اس وقت کیوں انہوں نے جو پوسٹ پون کیے؟ which means کہ اس وقت کیونکہ ان کے پاس نمبرز نہیں تھے, کینڈیڈیٹس نہیں تھے. نفیسہ آپ یہ کہہ رہی ہیں opposition will behave if government behaves well, اور اگر گورنمنٹ غلط حرکتیں کرے گی ہم ان سے بڑھ کر کریں گے اور کانسیکوینسز کے لوگ بھی اس میں بھریں گے. گورنمنٹ کا ریاکشن, گورنمنٹ کی حرکتیں کیوں جسٹیفیکیشن ہے؟ Why do we have this theory of whataboutism? نہیں, میں یہ کہہ رہی ہوں کہ ایک یونیفارم پالیسی کورونا پر کبھی بھی نہیں بنائی حکومت نے. ان کی اپنی مکسڈ میسیجنگ ہے. آج بھی آپ ان سے پوچھیں, پلیز آپ مجھ سے ضرور سوالات پوچھیں, ہمایوں صاحب سے اس وقت پوچھیں کہ ان کے پارٹنرز چیخ کے کہہ رہے تھے کہ ہم مذمت کریں گے اگر 6 سے 8 تک دکان بند رکھے تو. 6 بجے ہاؤ ڈیئر یو کہ آپ 6 بجے تک 6 بجے تک آپ کے کھلے, آپ 2 گھنٹے مزید آپ ان کو کھولے رکھیں. تو جب ان کی اپنی پالیسی یہ, خان صاحب اسی بریتھ میں کہتے ہیں کہ میں کچھ بند نہیں کر سکتا, اور پھر ان کو جو مہینے میں 2 مہینے میں ایک پی ڈی ایم کا جلسہ ہو رہا ہے چند گھنٹوں کا, ان کو کرونا ادھر نظر آ رہی ہے. دیکھیں یہ ڈبل معیار پر نہیں. کیا سپر سپریڈر ایونٹس, آپ یہ سپر سپریڈر ایونٹ نہیں ہے کیا؟ جلسے میں ہزاروں, اور قاسم گیلانی کہتے تھے جی لاکھوں لوگ آئیں گے. کیا لاکھوں لوگوں کو اکٹھا کرنا پینڈیمک کے دنوں میں ایک اخلاقی اور سماجی غلطی اور جرم ہے یا نہیں ہے؟ ریگارڈلیس عمران خان ہے, کیا کر رہا ہے, کون کیا کر رہا ہے, آپ کی اپنی ذمہ داری ہے کوئی؟ سپر سپریڈر خان صاحب کی پالیسی ہے جو پہلے دن سے ناکام ہے. کہتے ہیں جب آپ کہیں گے فلو ہے تو کون کرونا کو سیریسلی لے؟ تو he has had to eat his words, ان کو اپنے الفاظ کھانے پڑے. He is embarrassed for that. وہ اپنی بھگت رہے ہیں اس کو. آج یونیفارم پالیسی ہے. میں 1 منٹ یونیفارم پالیسی. جی ہمایوں کوئکلی, پھر میں بھٹی صاحب کو جانا ہے. جی ہمایوں. ایک پوائنٹ. جی نفیسہ finish your thought. Just one point. جی نفیسہ. کرکٹ ٹیم, ان کے حالات یہ ہے کہ پاکستان کی کرکٹ ٹیم اپنے دورے پر پہنچ جاتی ہے اور وہ ٹیسٹنگ نہیں کراتی. یہ ان کی پالیسی ہے کورونا کے اوپر. جی ہمایوں بتائیے. کوئی پالیسی نہیں ہے کورونا کے اوپر. مالک صرف کورونا ان کو نظر آتی ہے اپوزیشن کے. چلیں نفیسہ لیٹ ہمایوں ریسپونڈ. جماعت اسلامی میں کیوں نہیں کرتے؟ I fail to understand this logic. یہ بڑی لمبی بحث چلی مارچ میں, اپریل میں, لاک ڈاؤن سندھ میں یہ ہے, فلاں جگہ یہ ہے. ہم نے جو پالیسی اپنائی اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے دنیا نے تسلیم کیا ہے. لیری سمرز ٹریجری سیکرٹری نے کیا ہے, ہو نے کیا ہے, ورلڈ اکنامک فورم میں پاکستان ڈے منایا گیا ہے کہ وہ پالیسی کامیاب رہی ہے. اس نے کرونا کا سپریڈ روکا, اس نے لائفز اینڈ لائیولیہوڈز کی حفاظت کی, اس نے ڈیلی ویج ارنرز کو امپلائے رکھا, ہمارا جو سوشل سیفٹی نیٹس تھے وہ رہے. یہ تو ایک مثالی پالیسی ہے. اس وقت یہ کہنا کہ گورنمنٹ جو پالیسی پہ چل رہی ہے وہ ٹھیک نہیں ہے, اس لیے ہم بہت بڑا ایک جلسہ کریں گے سپر سپریڈر, اس لیے اگر آپ نے لاک ڈاؤن کر دیا, یہ سیاست ہے. یہ آپ لاکھوں لوگوں کی زندگیوں سے کھیل رہے ہیں.
اس میں باقی تو چلیں آپ کسی کا خوف کریں نہ کریں کو خدا کا خوف تھوڑا سا کر لیں. میں بھٹی صاحب اس لیے سب سے پہلے بات کی کہ تینوں جو مین جماعتیں ہیں ان کا ویو پوائنٹ آپ کے پاس آ جائے جو ڈرائیونگ فورس ہیں پی ڈی ایم کی. میری تو سمجھ سے لاجک باہر ہے بیکاز میں خود کرٹک ہوں بہت بڑا گورنمنٹ کا اور میں کہتا ہوں مکس میسیجنگ کی. آج اسد عمر کے جو جلسوں کی آج تصویریں بھی چل رہی ہیں وہ خود کمیٹی کے ہیڈ ہیں اور ان کے ساتھ لوگ سیلفیاں اتار رہے ہیں ماسک نہیں پہنے ہوئے. ایک مکس میسیجنگ ہے. وہ جا کے بڑے جلسے کر رہے ہیں غلط ہے. جماعت اسلامی والے دیر کے اندر اور پشاور کے اندر کیا غلط کیا. پرائم منسٹر نے جا کے کیا غلط کیا. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ کیا یہ ساری باتیں جسٹیفائی کرتی ہیں کہ اپوزیشن ان سے بھی بڑے جلسے کرے؟ اور اب اس کے بعد ایک لاہور کا جلسہ ہوگا. لاہور پہلے ان شہروں میں سے ہے جو سب سے زیادہ کنٹریبیوٹ کر رہا ہے اس وائرس کے اندر. 70% جو سا وائرس کا کنٹریبیوشن ہے 5 شہروں میں سے ہے. راولپنڈی، اسلام آباد، پشاور، کراچی. اب اگلا جلسہ وہاں ہوگا. مجھے یہ سمجھائیں کہ کیا کوئی جسٹیفیکیشن ہے اخلاقی کہ عام لوگوں کی کسی کو پرواہ نہیں ہے؟ بالکل بھی. پہلی بات تو یہ ہے کہ بالکل بھی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں, کوئی -% بھی کوئی جسٹیفیکیشن نہ حکومت کی نہ اپوزیشن کی. نمبر 1. نمبر 2, آپ نے وہ جو شہر گنائے ان میں ملتان بھی ہے, کراچی بھی ہے, بہاولپور ہے, گلگت ہے, گجرات ہے, راولپنڈی ہے, اسلام آباد ہے, لاہور ہے, ایبٹ آباد. یہ کرونا آؤٹ آف کنٹرول جو شہر ہیں ان میں یہ دوسری لہر ہے اور 6.5% سے 18% تک 19 آپ گئی ہے اور وائرس کا ہے. اس مرتبہ ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں کہ یورپین وائرس اس میں شامل ہو گیا ہے. اوپر سے سردیاں ہیں, اوپر سے انفلوئنزا اور وہ جو نمونیا اور وہ شامل ہو گیا. اور یہ بڑا آپ نے 4 مثالیں دی, بہت جوان ڈیتھس ہو رہی ہیں. 6 کو میں بتا رہا ہوں, 6 مثالیں میرے پاس ہیں جو میرے جاننے والوں کے ہیں جن کی 22 سے 32 سال کے ایج کے دوران جن کی ڈیتھ ہوئی ہیں. یہ خرم بھائی بیٹھے ہوئے ہیں, نفیسہ شاہ صاحبہ ہیں, ہمایوں صاحب ہیں, آپ ہیں, میں ہوں. اسلام آباد کے کسی اسپتال میں فون کر لیں, نام نہ بتائیں کہ میں کون بول رہا ہوں, صرف یہ بتائیں کہ کرونا پازیٹیو ہے اور اس کو بیڈ چاہیے. اگر کوئی بیڈ مل جائے تو جو سزا مجھے دینا چاہتے ہیں دے لیں. کوئی اسلام آباد میں جگہ نہیں اس وقت. 3 پرائیویٹ اسپتالوں میں کل میں نے ایک دوست کا دوست تھا, اس کے لیے کوشش کی, فائنلی پتہ نہیں کس کی سفارش لڑا کر اس کو ایک تو کیا کرے گورنمنٹ کھلی چھٹی دے دے. اچھا, جہاں ملتان میں ہیں اللہ کے فضل سے گیلانی صاحب ہیں ان کے میزبان, اور قاسم صاحب کا بھی اب بیان دیا. قاسم صاحب کا ایک ٹویٹ 13 جون 2 بجے کا میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. تھینک یو عمران خان's گورنمنٹ اینڈ نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو. You have successfully put my father's life in danger. His COVID-19 result came positive. یہ ہے کہ عمران خان اور نیب آپ کا شکریہ. آپ کی وجہ سے میرے والد کی زندگی خطرے میں پڑی اور ان کو کرونا ہو گیا. یہ تھے نیب میں کتنے لوگ تھے؟ 15-20 ہوں گے, 30 ہوں گے, 40 ہوں گے, اور اپنے سیل میں ہوں گے. زرداری صاحب کا میں نے سنا, انہوں نے کہا کہ وہ پیشیوں پہ بہت ساری پیشیوں پہ استثناء لیا, بیمار ہیں اللہ ان کو صحت دے. کیوں؟ کرونا تھا. نواز شریف صاحب کا علاج ڈیلے ہوا, کیوں؟ کرونا تھا. باقی ساروں نے کیوں نہیں آتے؟ کرونا تھا. شہباز شریف, ایاز صادق, شاہد خاقان عباسی, مریم اورنگزیب, طاہرہ اورنگزیب, کیپٹن صفدر, مراد علی شاہ, قمر زمان کارا, بلاول بھٹو صاحب, ان کے 5 صاحب ممبر, ڈاکٹر مصدق ملک اور راجہ پرویز اشرف, ٹریول کر رہے ہیں. اسد عمر بھی لائن پہ ہیں, میں ان کا ورژن لے لوں. السلام علیکم اسد. جی وعلیکم السلام. اسد یہ بحث چل رہی ہے یہی جو مکس میسیجنگ جا رہی ہے. اپوزیشن نے آپ کی بہت سی پکچر سوشل میڈیا پہ ڈالی ہیں. آپ نے بھی 2 ایونٹس کر دیے, لاڑکانہ میں, سکھر میں, اچھے خاصے ایونٹس تھے. پھر آپ کی ایک پکچر ابھی اسکرین پہ بھی چل رہی ہے, آپ تو کیونکہ فون پہ ہیں, اس کے اندر آپ کے گرد کوئی 50-60 لوگ ہیں, سب نے ماسک اتارے ہوئے ہیں, وہ اپنی سیلفیز اتار رہے ہیں. اگر NCOC کا ہیڈ خود اجتماعوں سے, جلسوں سے تقریریں کرے گا, اگر NCOC کا ہیڈ خود ساتھ پکچرز اتروائے گا, ساتھ لوگ سیلفیز اتار رہے ہیں اور ماسک نہیں پہنے ہوئے, پروٹوکولز نہیں فالو کر رہے, تو پھر اپوزیشن کو تو آپ خود دے رہے ہیں اسٹک ٹو بیٹ یو ود. سر معذرت کے ساتھ فالس ایکویولنس کی سٹوری ہے یہ. پہلی بات تو جلسہ کوئی بھی نہیں ہوا تھا. اس کی گائیڈ لائنز کی ہے, NCOC کی گائیڈ لائنز ہیں کہ کوئی بھی پبلک گیدرنگ جو آپ کریں تو وہ آؤٹ ڈور کریں اور اس میں 300 لوگوں سے زیادہ نہ ہو, اور وہاں پر SOP کی کمپلائنس ہونی چاہیے. یہ جو ایونٹ سرکھا میں بھی ہوئے, لڑکانہ میں بھی ہوئے, یہ سب آؤٹ ڈور تھے.
اس میں کسی میں بھی 300 سے زیادہ لوگ نہیں تھے. فار می سرپرائزنگلی، بیکاز میں تو سارا وقت انٹریکٹ کر رہا ہوتا ہوں لوگوں سے، یہاں پر کمپلائنس ایس او پی کی اس سے بہتر تھی جو عموماً میرے ارد گرد مجھے دیکھنے کو ملتی ہے. میں تو سارا وقت جو میٹنگز اٹینڈ کر رہا ہوتا ہوں مالک، اس کے اندر ہر ایک بندے نے ماسک نہیں پہنا. آپ نے اپنی پکچر دیکھی ہے جو سوشل میڈیا پہ چل رہی ہے، اسکرین پہ بھی آ رہی؟ میں نے وہ پہلے دیکھی ہوئی ہے. اب جس وقت تصویر میرے ساتھ کھنچواتے ہیں نا، وہی وہ جو سب ماسک شاسک پہنا ہوتا ہے، جب تصویر کھنچواتے ہیں نا تو اس تصویر کھنچانے کے لیے وہ 10 سیکنڈ کے لیے ماسک اپنا ضرور نیچے کرتے ہیں، بیکاز وہ چاہتے ہیں ان کی شکل نظر آئے. مجھ سے بھی ہمیشہ کہتے ہیں سر 2 سیکنڈ ماسک نیچے، پلیز سر 2 سیکنڈ ماسک نیچے، اینڈ آئی کیپ سیئنگ NCOC ماسک نہیں نیچے کر سکتا. سو ادروائز اگر آپ وہ ایونٹس دیکھ لیں، دے آر انٹائرلی ایز پر دی NCOC گائیڈ لائن، اور کوئی بھی ایونٹ اگر کرنا چاہے تو ان گائیڈ لائنس کے مطابق. تو مجھے ایک بات بتائیں اسد، ایک بات بتائیے، اگر آپ لوگ ایک مہینے کے لیے یہ 300 لوگوں والے ایونٹس بھی نہ کریں تو کون سی قیامت آئے گی؟ بیکاز میں اپوزیشن کو یہی کہہ رہا ہوں کہ اگر ایک مہینہ وہ جلسے نہ کریں اور بریک کر دیں سائیکل کو، شاید ہمیں ایک بڑی تباہی سے ہم بچ جائیں. آپ لوگ بھی یہ 300 والے جلسے کرنے بھی کیوں ضروری ہیں آپ لوگوں کے لیے گیدرنگ؟ پھر میں معذرت کے ساتھ مالک I'm sorry I'm being a bit of a stickler here. جب آپ جلسے کا لفظ استعمال کرتے ہیں، چلیں گیدرنگز کہہ لیں. میں وہی تو بول رہا ہوں نا، یہ کوئی سائنس ہے جس سائنس کی بنیاد کے اوپر NCOC اس نتیجے پہ پہنچی کہ جو وبا کا پھیلاؤ ہے اس وقت، اس کے اندر یہ قدغن لگا دی جائے. جو بھی قدغن لگی ہوئی ہے اس کو ہم فالو کر رہے ہیں. آپ کے خیال میں یہ پوائنٹ آف ویو ہو سکتا ہے، مطلب میں آپ کے پوائنٹ آف ویو کو ابسرڈ نہیں کہوں گا، یہ پوائنٹ آف ویو ہو سکتا ہے کہ یار ایون دو یہ ہیلتھ گائیڈ لائنس کے مطابق ہے، چلو یار یہ بھی نہ کرو. That can be a point of view, but by no stretch of the imagination can we compare this with a jalsa with 30,000 ابھی خرم دستگیر میرے ساتھ ہیں، انہوں نے ایک پہلے بات کی، انہوں نے کہا کہ بڑا کنوینینٹلی جہاں پہ جلسے کی بات ہو رہی ہوتی وہاں پہ ڈیٹا نکل آتا ہے NCOC کا جو بڑا الارمنگ پکچر پیش کرتا ہے. مجھے یہ بتائیں کہ یہ ہم کس طرح بحث کریں کہ یہ جو ڈیٹا آپ کا ہے یہ 100% صحیح ہے اور بالکل انکویسچن ڈیٹا ہے؟ اچھا سر، اس کے اندر میں آپ کو بتاؤں کہ بار بار میں اس بات کا جواب دیتا رہا ہوں کہ جلسے سے ڈائریکٹ اس دن بھی جب آپ آئے تھے بریفنگ کے لیے تو اس دن بھی یہ سوال بند کمرے میں پوچھا گیا تھا، کوئی میڈیا نے وہاں پہ TV نہیں تھا، اور میں نے اس دن بھی یہ کہا تھا کہ ڈائریکٹ امپیکٹ ایون یہ جو بڑا جلسہ ہو رہا ہے اس سے ضرور ہوگا. ظاہر ہے 40,000 بندہ جمع ہو گیا ایک جگہ پہ تو کورونا تو پھیلے گا اس سے، لیکن یہ نقصان کم ہے جب میری قومی لیڈرشپ مل کے یہ پیغام لوگوں کو دیتی ہے کہ احتیاط کرنے کی ضرورت نہیں، تو وہ نقصان زیادہ بڑا ہے. سو میں کبھی بھی یہ نہیں میں نے کلیم کیا کہ یہ دیکھیں یہ جلسہ ہوا اور یہ دیکھیں 4 دن کے بعد ادھر بڑھ گئی، بیکاز دیر آر سو مینی فیکٹرز وچ افیکٹ کہ صرف اس ایک فیکٹر کو آئسولیٹ کرنا سائنٹیفکلی پاسبل نہیں ہے، اور میں مس کمیونیکیٹ کروں گا اگر میں ایسا کوئی کروں. لیکن ہاں اس میں مجھے ضرور یقین ہے کہ یہ ریسپیکٹڈ لیڈرشپ ہے، ہر ایک کے لوگ ماننے والے ہیں، ان کی بات کا وزن ہے، جب وہ ایک سٹیٹمنٹ دیتے ہیں تو اس کو اہمیت دی جاتی ہے. اور جب میری لیڈرشپ سے یہ سٹیٹمنٹ جائے گا کہ یار کورونا سے کچھ نہیں ہوتا، جلسوں میں آؤ گے تو کورونا بھاگ جائے گا، تو اس سے نقصان ضرور ہوگا. آپ سے ہم نے اس دن بھی ایک بات کی تھی، پھر میں نے بریک لینا ہے. NCOC نے کیوں نہیں آپ لوگ ایک بریفنگ دیتے تمام پولیٹیکل قیادت کو، اپوزیشن کے ٹاپ لیڈرز کو بلا کے؟ چھوڑیں اسمبلی میں تو ان کے اپنے جھگڑے چل رہے ہیں، ایز NCOC ایک پلیٹ فارم ہے، اس میں آپ ان لوگوں کو بلا کے کیوں نہیں ایک کمپلیٹ بریفنگ دیتے اور ان کو تمام میکانزم بتائیں کس طرح کلیکٹ ہو رہا ہے ڈیٹا، کس طرح ہے؟ اچھا مالک، میں بہت اسٹرانگ بلیور ہوں اس چیز کے اندر، اور میں شروع میں بھی ہم نے کوشش بھی کی اور سب سے میں بار بار کہتا تھا کہ سارے لیڈرز کے میسیجز ریکارڈ کراؤ، بیکاز کورونا کے اوپر کوئی پارٹیزن، کوئی سیاست، کوئی پولیٹیکل پارٹی کی بات نہیں ہے. یہ ڈسکشن جو اس دن شروع ہوئی تھی نا، جس کا الٹیمیٹ وہ بنا کے اسپیکر صاحب نے کال کی تھی، میرا ہی آئیڈیا تھا، اور یہ شروع ادھر سے ہوا تھا کہ یار ہم NCOC میں بلاتے ہیں سب کو، ہم NCOC میں بلا کے سب کو بریفنگ کرتے ہیں. پھر وہ ڈسکشن جس طریقے سے ایوالو ہوئی، اس کے اینڈ ریزلٹ یہ نکلا کہ لوگوں نے، زیادہ تر میجورٹی نے یہ سمجھا کہ بہتر یہ ہوگا کہ ایک آفیشیل پلیٹ فارم ہے اسپیکر کا، وچ از ویئر آل پولیٹیکل پارٹی، تمام سیاسی پارٹیز جو ہیں اس کا حصہ ہیں، سیاسی قائدین اس کو اٹینڈ کرتے رہے. جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے شاید خرم دستگیر بھی اس میں آئے میں، اور شہباز شریف صاحب فار شور مجھے پتا ہے، پرویز اشرف صاحب اور بڑے لیڈرز وہاں پر آتے رہے اور اپنے اپنے پوائنٹس آف ویو بھی دیتے رہے. 4 اجلاس ہو چکے تھے. سو یہ تو ہمیں آئیڈیا نہیں تھا کہ ایک دم سے سڈنلی اسی فورم کی جس کو اٹینڈ کرتے رہے لیگیلٹی کوسچن ہو جائے گی اور وہ کہیں گے اسپیکر صاحب کے پاس اختیار نہیں ہے. میری پرسنل رائے کے اندر I would welcome کہ یہ NCOC آ جائے. Let me ask, just stay with me for a minute. خرم، اگر NCOC آپ انوائٹ کرتا ہے پوری پولیٹیکل قیادت کو، اپوزیشن کی ٹاپ لیڈرشپ کو،
کیا آپ لوگ NCOC جا کے ایک بریفنگ لینا پسند کریں گے؟ جی اگر پی ڈی ایم میں ڈسکس ہوگا, پی ڈی ایم ایگری کرتا ہے اور آئی ایم شور ایگری کرے گا, کیونکہ جہاں پاکستانیوں کی جانوں کا سوال ہے وہاں ہم جا کر ضرور پوری انفارمیشن لینا چاہیں گے. لیکن میں پھر اس بات کو دہراؤں گا کہ یہ جو پاکستان کی گورنمنٹ نے ایکشن لینا ہے وہ ایک سائنٹیفک ججمنٹ ہے. پوری دنیا میں گورنمنٹس نے لاک ڈاؤن کیے ہیں, ایون سویڈن جس نے کہا تھا کہ ہم نہیں کریں گے, ان کو بھی اپنی سمجھ آ گئی کہ جی ہمیں یہ کرنا پڑے گا. اور جو اس میں سب سے بدترین مثال ہے وہ امریکہ کی ہے جو ہمارے سامنے ہے, کہ جہاں کس قسم کی لاکھوں کی تعداد میں اب 2.25 لاکھ سے زیادہ اموات ہو چکی ہیں. تو اگر یہ حکومت ایکٹ نہیں کرتی تو حکومت کا ایکٹ نہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کورونا کی سنجیدگی صرف ملتان قاسم باغ تک ہے. اس کے علاوہ پاکستانیوں کی جانیں اگر دوسرے صوبوں میں, دوسرے شہروں میں, دوسرے قصبوں میں, گاؤں میں اگر روزانہ باہر نکل سے خطرے میں ہو رہی ہیں تو ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں. اس میں بھی ہم بات کرتے ہیں. یہ تضاد ہے. مجھے یہاں پہ ایک بریک لینا ہے. اگر یہ سائنٹیفکلی کرائسس ہے یا نہیں ہے یہ بتا دیں. مجھے یہ بریک لینا, اور میں نے بعد میں آ کے یہی پوائنٹ پریس میں کرنا چاہ رہا ہوں تمام پارٹیسپینٹ سے کہ مجھے کوئی یہ جسٹیفائی کر دے, گورنمنٹ جسٹیفائی کر دے اپنے مکس سگنلز, اور اپوزیشن جسٹیفائی کر دے کہ اگر میں ان کی بات مان بھی لوں کہ جی گورنمنٹ نا اہل ہے, نالائق ہے, انکمپٹنٹ ہے, واٹ ایور ایوری تھنگ انڈر دا سن, تو اس کے بعد کیا اپوزیشن بری الذمہ ہو جاتی ہے اپنی ذمہ داریوں سے, اخلاقی اور پولیٹیکل؟ بیکاز اپوزیشن کو ناظرین گورنمنٹ ان ویٹنگ کہا جاتا ہے. کیا یہ رویے گورنمنٹ ان ویٹنگ کے درست ہیں اگر وقت کی جو حکومت ہے وہ اپنی ڈیوٹیز میں فیل ہو رہی ہے؟ اس پہ بات کریں گے اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو دا شو. نفیسہ, ویری کوئکلی, ہم ابھی اسد عمر نے ایک بات کی کہ جی رویے زیادہ ڈیمیجنگ ہیں. میں چاہ رہا ہوں کہ آپ صرف ایک کلپ سن لیجئے مولانا فضل الرحمان کا, then we'll talk about it. آپ نیند زیادہ کریں, جتنا آپ سوئیں گے آپ کا وائرس بھی سو رہا ہوگا. وہ کہتے ہیں جی مجھے ڈاکٹروں نے کہا کہ آپ نیند زیادہ کریں, جتنا آپ سو رہے ہیں اتنا آپ کا وائرس بھی سوتا رہے گا. اب یہ مسخہ خیز باتیں ہیں. اگر ہم نے اس کو کورونا کو مذاق بنا دیا, چھوڑ دیں جلسے وغیرہ سب کچھ, تو نیریٹو کیسے بنے گا؟ پاکستان کے اندر 38% جو فیملیز ہیں, خاندان جو ہیں, وہ ایک کمرے کے مکان میں رہتے ہیں. کس طرح اس لوگ جائیں گے؟ کون بعد میں اس کا بھگتے گا؟ ہم کیوں نہیں پیورلی آن ہیومین لیول سوچ رہے ہیں اس چیز پہ؟ دیکھیں بہت اچھا سوال ہے, لیکن پہلے میں اسد عمر صاحب, مجھے پتہ نہیں ہے پروگرام میں چلے گئے, مجھے ان کے رسپانس پر حیرت ہے, اور مجھے NCOC کی پالیسی پر بھی حیرت ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں ان کا مقصد یہ ہے کہ 300 کی گیدرنگ, وہ چھوٹی گیدرنگ نہیں ہے, 300 کی گیدرنگ, ان کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ 300 کی گیدرنگ میں کورونا نہیں ہوتا. 301 کی گیدرنگ جب سے نہیں, وہ کہہ رہے تھے کہ 300 کے ساتھ آپ SOP مینیج کر سکتے ہیں, ڈسٹنسنگ وغیرہ, اس سے بڑے کراؤڈز مینیج نہیں ہو سکتے. ان کے SOPs مینیج تھے, ان کے SOPs مینیج تھے. پھر یہی NCOC جو ہے وہ جس وقت ہم چیخ کے کہہ رہے تھے کہ آپ کی ٹیسٹنگ کم ہے, پیک ٹائم پر پہلے ویو پر ٹیسٹنگ انہوں نے کم کر دی. وہ کون سی بنیاد پر, کون سے سائنٹیفک امپیریکل ایویڈنس کی بنیاد پر پیک ٹائم پہ انہوں نے ٹیسٹنگ کم کر دی؟ اس وقت ٹیسٹنگ جو ہے وہ 40,000 ہے. 38. اچھا, مجھے نفیسہ ایک چیز بتائیں ویری کوئکلی, ٹائم تھوڑا, میں چاہ رہا ہوں ساروں سے 2 سوال اور کر لوں. کائنڈلی مجھے یہ بتائیں آپ کہ کیا اگر 1 ماہ کی ہم بریک ڈالتی اپوزیشن, کیا ہو جائے گا سیریسلی اف یو بریک دا سائیکل؟ گورنمنٹ بھی سارے ایونٹس روک دے, آپ بھی روک دیں 1 ماہ, اور ورچوئل. ریزنیبل بات ہے, بہت ریزنیبل بات ہے, لیکن اس سارے کرائسس کی جو ٹون سیٹ کرنی ہوتی ہے وہ حکومت وقت کو کرنی ہوتی ہے. حکومت وقت نے پہلے دن سے کورونا کو ایک کھیل سمجھ کے انہوں نے ایک دن ایک میسج, دوسرے دن دوسری میسج, تیسرے دن دوسری میسج. سندھ میں انہوں نے اپنے جو گروپس ہیں انہوں نے چھوڑ دیا تھا کہ آپ کو یاد ہوگا جب سندھ حکومت سختی کر رہی تھی تو یہ بلی کرتے تھے سندھ حکومت کو, یہ تھریٹن کرتے تھے سندھ کو, آپ وہ پلے کریں پلیز,
آج بھی یہ نہیں, I agree with you. Let me get ہمایوں on this. ہمایوں, یہ چیز تو بڑی حد تک ایک جائز ہے. ایک جب بھی وزیر اعظم بھی بولتے ہیں, آپ کے منسٹرز بھی بولتے ہیں, کوئی بھی ایشو اس میں آ جاتا ہے NRO, اس میں آ جاتا ہے کہ جی یہ کر رہے ہیں. آپ لوگ بھی ایک بحث کو کرونا پہ کیوں نہیں رکھ سکتے؟ کیوں آپ لوگ کرونا پہ بات نہیں کر سکتے؟ Why don't you engage thing? آپ تو اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں. دو چیزیں ہیں مالک. NCOC اور NCC میں پوری شمولیت ہے ہائیسٹ لیول میں سندھ حکومت کی, اسٹارٹنگ فرام دی چیف منسٹر اینڈ دیئر بیوروکریسی. نمبر 2, گورنمنٹ نے ابھی اسد عمر نے فرمایا ہے کہ یہ گورنمنٹ کی کوشش تھی, جو پہلے NCOC میں اکٹھا ہونا تھا پوری پارٹیوں نے, لیڈرشپ نے, اور پھر اسمبلی میں بلایا گیا جس میں ان کو بلنٹلی ریفیوز کر دیا گیا. تیسری یہ بات ہے کہ سمارٹ لاک ڈاؤن پالیسی جو دنیا میں سرائی گئی ہے وہ کبھی بھی ختم نہیں ہوئی. اس کی انٹینسٹی اور کس حد تک وہ سمارٹ لاک ڈاؤن کتنے حصوں میں مینٹین کیا جا رہا ہے وہ چینج ہوتا رہتا ہے. اس وقت جو سمارٹ لاک ڈاؤن ہے وہ کافی ایکسٹینسولی استعمال ہو رہا ہے, جس کے تحت یہ جو لیٹسٹ قسم کی گائیڈ لائن. اگر آپ کی گورنمنٹ خود بھی ایون یہ 200-300 والے اجتماع بند کیوں نہیں کر دیتی ایک ماہ کے لیے, تاکہ اپوزیشن کے پاس کوئی مورل ریزن ہی نہ رہے, کیوں آپ لوگ بہانے دیتے ہیں ان کو؟ آئی تھنک نیکسٹ ٹائم NCOC میں بیٹھ کے یہ بات ڈسکس ہونی چاہیے کہ سرے سے تمام اجتماعات بند کر دیے جائیں. ایسے ہوتا نہیں دنیا میں, آپ جس ملک میں جائیں گے, یورپ میں جائیں گے, امریکہ میں جائیں گے, ہے نا, مارکیٹیں چلائیں, آپ کاروبار چلائیں. یہ سیاسی اجتماع کو بند کر سکتے ہیں, ایک لمٹ ہوتا ہے. دیکھیں نا, برطانیہ میں ہے کہ سڑک پہ بھی 6 بندے سے زیادہ اکٹھے نہیں ہو سکتے, پبز میں نہیں جایا جا سکتا, تو ایک لمیٹیشن لگائی جاتی ہے. یہ نہیں کہا جاتا کہ سرے سے کوئی اکٹھا نہیں ہو سکتا. خرم صاحب ویری کوئکلی یہ بتائیں, پھر میں نے بھٹی صاحب سے بھی لینے کامنٹس. کیا چیز کنونس کر سکتی ہے آپ لوگوں کو کہ آپ لوگ یہ جلسوں سے اور یہ بڑے ایونٹس کو پوسٹ پون کر لیں یا کچھ کر لیں؟ کیا چاہتے ہیں آپ گورنمنٹ سے؟ جی, ہمارا مطالبہ 7 مہینے پہلے بھی یہی تھا, ہمارا آج بھی مطالبہ ہے کہ اگر کرونا سنجیدہ ہے تو پھر ملک میں لاک ڈاؤن ہونا چاہیے, جس طرح باقی تمام مہذب دنیا نے کیا ہے. اور جتنی دیر یہ حکومت لاک ڈاؤن نہیں لگا رہی, جو بھی یہ لاک ڈاؤنز ہیں, ایریا لاک ڈاؤنز ہیں, سمارٹ لاک ڈاؤنز ہیں, آپ کیا پورا ملک بند چاہتے ہیں؟ نہیں, نیشن وائڈ لاک ڈاؤن لگانے کا مطلب یہ ہے کہ حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ پاکستان کے عوام کرونا برداشت کر سکتے ہیں, اس کی انٹینسٹی اتنی سخت نہیں ہے. اگر سخت ہے تو پھر اس کے مطابق ریسپانس ہونا چاہیے. مجھے اگر مکمل, پاکستان کے سرکاری ہسپتالوں میں ابھی تک کوئی ہمارے آن دا گراؤنڈ جو گراس روٹ ہاسپٹل ہیں, کہیں کوئی نئے فیلڈ ہسپتال نہیں بنائے, کوئی نئی تیاری نہیں ہے کرونا کے لیے. خود جو ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ سیکنڈ ویو پاکستان میں, تو آپ کی اسیسمنٹ یہ ہے کہ سیکنڈ ویو نہیں آ رہی پاکستان میں, ایک ڈینجر سیکنڈ ویو نہیں آئی؟ سیکنڈ ویو آ رہی ہے, لیکن حکومت کو اس کے بارے میں ایک درست فیصلہ کرنا چاہیے. جب تک وہ لاک ڈاؤن نہیں کریں گے ہماری سیاسی ایکٹیویٹی جاری رہے گی. بھٹی صاحب آپ بتائیں کس طرح سیریس کیا جائے پولیٹیکل اپوزیشن کو؟ سرکار کو تو خیر وہ خود ہی سیریس ہوگی, کس طرح سنجیدہ کریں کہ یہ ایک پولیٹکس سے بڑا ایشو ہے, انسانوں کی زندگی سیاست سے زیادہ بڑی ہے, لوگ زندہ ہیں تو سیاست ہے. پہلے تو مجھے وہ میں پچھلی مرتبہ بھول گیا, مولانا صاحب کا وہ بیان بڑا مزے, وہ ڈنڈا لیں تو آپ بھی ڈنڈا ماریں, وہ آئیں تو آپ کو عمران خان صاحب کے بیانات یاد ہیں؟ وہ جنگ کریں تو ہم بھی جنگ کریں گے, شلواریں گیلی کا ہو جائیں گی, میں خود پھانسی دوں گا, جتھوں کی صورت میں آئیں, پھینٹی لگائیں. کیسا وقت بدلتا ہے, کتنی جلدی وقت بدل جاتا ہے, نمبر 1. نمبر 2, ہم سارے اس میں بحث کر رہے ہیں اپوزیشن پہ, حکومت پہ. ذرا اس عوام کو بھی مجھے سلوٹ کرنے دیں. اس عوام کو میں سلوٹ مارنا چاہتا ہوں جو کہتی ہے, جس کا کل تک خیال تھا کرونا اسرائیل امریکہ کی سازش ہے اور مسافر سے کرونا نہیں پھیلتا, اور ہر جلسوں میں پہنچی ہوتی ہے عوام کو. تو آپ خود کنفیوز کریں. اگر مولانا صاحب کھڑے ہو کہتے ہیں مجھے ڈاکٹروں نے کہا ہے, حد ہو گئی ہے. مریم کھڑی ہو کے کہتی ہے کووڈ-18 زیادہ ڈینجرس ہے کووڈ-19 سے. لوگ تو پہلے سیریسلی نہیں لے. یہ 5% جو ایلیٹ ہے میری, اس کا کرونا کیسے پرابلم ہی نہیں ہے. ان کے بڑے بڑے گھر ہیں, علیحدہ رہتے ہیں, ڈاکٹرز موجود ہیں, یہ باہر چلے جائیں گے, چارٹرڈ پلینز پہ چلے جائیں گے, یہ علاج کروا لیں گے, یہ ان کو
دوائیاں مل جائیں گی, ویکسین امریکہ میں بنے گی, ان کے پاس پہنچ جائے گی, یہ سارا ان کا ان کے تو ڈاکٹر سب کچھ باہر. پرابلم کس کو ہے؟ اس عوام کو پرابلم کس کو؟ یہ کس لیے ایک ایک گولی ایک ایک ٹیکے کے لیے لائن میں لگتے ہیں؟ یہ ہسپتالوں میں جانوروں کی طرح مرتے ہیں. کھول دیں جلسہ والا بھی کھول دیں, سب کھول دیں. اپوزیشن بھی نہیں مانتی, ان کا بھی خیال ہے کہ یہ جو وہ کہہ رہی ہے کھلی جگہوں پہ کرونا نہیں لگتا, جلسوں سے کرونا نہیں لگتا, اور یہ کرونا کی بہانے بازی ہمارے جلسے روکنے کے لیے, تو کھول دیں. حکومت کو بھی 301 کر دیں, 302 کر دیں. ویسے اگر آپ کھول دیں جلسہ, لیٹ پیپل بی دی جج, پھر کھول دیں. تو آپ کو بازار بند کرنے ہوں گے. بازاروں کا لنک نہیں ہے آپ کے جلسوں سے خرم, یہ کیا بات آپ کر رہے ہیں؟ روزگار کمانا ایک مزدور میں جا کے مزدوری کرنی ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ ساری دنیا اکانومی روک دیں, اگر جلسہ روک دیں تو پورا ملک روک دیں. یہ لاجک آپ کی کرنا پڑے گا, کیونکہ بازار میں کرونا بھاگ نہیں جاتا, بازاروں میں نہیں آتا. کچھ کام مجبوری کے ہیں خرم, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ لوگ بھوکے مر جائیں. غلہ منڈی میں ہے, اگر آپ اس کو جب تک منڈی کھلی ہوئی ہے وہ آئے گا اور کرونا کا شکار. سر خرم صاحب, آپ کی آزاد کشمیر میں حکومت ہے, کیوں لاک ڈاؤن کر رہے ہیں وہاں؟ اس طرح دنیا کے تمام مہذب ملکوں نے کیا ہے, اور ادھر دوسری طرف پیپلز پارٹی. نفیسہ آپ کوئک لاسٹ کامنٹ ایوری بڈی. نفیسہ کیا اگر یہی لاجک ہے پی ڈی ایم کی اور آپ لوگوں کی, تو پھر آپ پورا سندھ کیوں نہیں لاک ڈاؤن کر دیتے؟ ابھی 26 تاریخ کو جے یو آئی کا جلسہ بھی وہاں پہ ہوا, پھر ہم سندھ ایبسلیوٹ لاک ڈاؤن کیوں نہیں دیکھ رہے اگر یہ لاجک ہے؟ نہیں دیکھیں, ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت کی کنسسٹنٹ پالیسی ہونی چاہیے. نہیں, آپ سندھ میں آپ کی گورنمنٹ ہے نا, پھر آپ لوگ کمپلیٹ لاک ڈاؤن کر دیجئے. این سی او سی فیصلہ کر رہے ہیں نا. اگر این سی او سی کے فیصلے تو آپ نہیں مان رہے, این سی او سی کے فیصلے تو آپ نے ریجیکٹ کر دیے ہیں. آپ مجھے اپنا فیصلہ بتائیے, اگر آپ کے خیال میں آپ کے پارٹنر خرم دستگیر کہتے ہیں آپ سارا لاک ڈاؤن کریں, ہم جلد سے لاک ڈاؤن کر دیں گے, تو پھر سندھ لاک ڈاؤن کر دیجئے پورا, تاکہ فیڈرل گورنمنٹ پہ پریشر آئے. نہیں, میں یہ کہہ رہی ہوں کہ اس میں آپ کی کنسسٹنٹ پالیسی پہلے دن سے ہونی چاہیے تھی. اس وقت بھی حکومت کی کنسسٹنٹ پالیسی نہیں ہے, اور اس لیے حکومت کی پالیسی تو مان ہی نہیں رہے. جو بھی پالیسی آپ تو نہیں مان رہے اس کو. نہیں جی, سندھ حکومت تو اس وقت بھی سختی کر رہی ہے اور کرنی بھی چاہیے. But that is not good enough. خرم دستگیر wants a complete lockdown. اگر ہم یہ چاہتے ہیں جو بھی ہو, حکومت نے کیا پولیٹیکل 30 seconds چلے بھائیوں, I only have 2 minutes, میں نے ایک اور بات بھی کرنی ہے تاوان والی. کنسنسس بلڈ کرنے کی کلوزنگ کامنٹ بھائیوں, کلوزنگ کامنٹ کہیں پہ بات ملتی ہے؟ لوگ جتنی باتیں ادھر ہوئی ہیں این سی او سی این سی سی میں بیٹھ کے, آپ مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ سندھ حکومت کی پوری شمولیت ہے. جو حکومتیں نئی بھی ہیں, پارٹیز ہیں, ان کو انوائٹ کیا گیا تو وہ شامل نہیں ہوئی. اس لیے جو فورم بنا ہے, جو بہت کامیابی سے ابھی تک اس نے منور کیا ہے, وہ این سی او سی این سی سی ہے. اس میں بیٹھ کے فیصلہ کریں. I've run out of time. Thank you very much all my participants. ناظرین, ایشوز وہ بڑا کلیئر ہے. صرف سیاست ہو رہی ہے, منافقت ہو رہی ہے, گورنمنٹ جس میں کئی چیزوں میں نالائکی ہو رہی ہے, جو بہانہ دے دیتی ہے, آرگومنٹ دے دیتی ہے ان کو. اگر ایک سائیکل توڑنی اپوزیشن توڑ سکتی ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, 1 مہینے سے کوئی قیامت نہیں آئے گی. لیکن اصل چیز ہے مرنا عام آدمی نے, جو سٹیٹسٹک ہے, نہ اس کی حیثیت ہے, نہ اس کی اوقات ہے. سو اٹ ڈزنٹ ریئلی میٹر. یہ بڑے ہی دکھ کی بات ہے. نہ اپوزیشن بری الذمہ ہے, بلکہ زیادہ اس وقت ذمہ اپوزیشن پہ ہے. ایز این اینکر مجھے کہتے ہوئے دکھ ہوتا ہے, بیکاز ہماری عادت ہے ہم گورنمنٹ کو کرٹیسائز کرتے ہیں. لیکن یہاں پہ بالکل یہ اخلاقی بینکرپسی ہو رہی ہے. پالیٹکس پریسیڈنس لے رہی ہے اوور پیپل. یہ کیسا جمہور ہے, کیسی جمہوریت ہے جہاں جمہور کی زندگی کو خطرے میں ڈال کے ہم بات کر رہے ہیں. اینی وے, یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے. میں نے کاوان کی آپ سے بات کی, کمال ہوا. شہر جو پاپ سٹار ہیں, انہوں نے پورا خرچہ اٹھایا, ان کی جو این جی او ہے فری دا وائلڈ نے. اب جب یہ سارے فنکشنز یہاں ہو رہے تھے تو منسٹری آف کلائمیٹ کنٹرول کے امین اسلم صاحب منسٹر ہیں, وہ چاہتے تھے کہ میرے اس پہ ذرا گڈا چڑھے اور سب کچھ. اور انہوں نے کہا کہ جی ہم یہ کریں وہ کریں. پہلے بحث ہو رہی تھی, میں سب پریس کانفرنس کریں, پریس کانفرنس نہیں, ہمارے ساتھ ایک ہائی پروفائل ڈنر کریں, وہ ساری چیزیں. بہرحال انہوں نے ایک میٹنگ بھی فورس تھرو کی, بیکاز ٹیکنیکلی اب ان کے نیچے آتا تھا یہ زو اینڈ آل دیٹ. اور اس میں انہوں نے ان کو امبیسڈر کی کیا کہ ہم آپ کو امبیسڈر فار ہمارے ایکو پروجیکٹس ہیں, اس میں کوئی ایشین رائنو ہے, چیتا ہے, اس کا ہم بنانا چاہتے ہیں. شہر نے اس کو کہا کہ ہم اس پہ بتائیں گے آپ کو, لیکن ابھی میں کر نہیں سکتی. انہوں نے ریزنز وغیرہ دیے ہوئے.
پرائم منسٹر کے ساتھ میٹنگ ہوتی ہے اور یہ وہاں جا کے کہہ دیتے ہیں وزیر اعظم کے سامنے کہ جی انہوں نے اگری کر لیا یہ ہماری ایمبیسڈر بھی بنے گی. تو وہاں انہوں نے بڑے طریقے سے پرائم منسٹر کو کہ نہیں ابھی فیصلہ نہیں ہوا, ہم کر نہیں رہے, اور بیکاز انہوں نے کوئی ارادہ نہیں ہوں گی, ہماری کوئی ریلیونس نہیں ہے, پرائم منسٹر کے سامنے غلط بیانی کر دی. بٹ انٹرسٹنگ چیز کیا ہے, شاید اپنی پروجیکٹ کی کوئی شوٹنگ وغیرہ کر رہی تھی, اپنی ڈاکیومنٹری بنا رہی تھی. وہاں پہ ایک صاحب پہنچ گئے ان کے, اور ان کی ابھی پکچر بھی ہم دکھائیں گے آپ کو, وہ ان کا نام ہمیں نہیں پتا, لیکن وہ صاحب پہنچ گئے جو سرکل اگر ہو جائے تو بہتر. یہ آپ نظر آ رہے ہیں جو بلیک گلاسز لگائے ہوئے ہیں, ہیئر سٹائل ان کا میری طرح کا ہے, اور انہوں نے کالی ہے. انہوں نے آ کے لمبی وہاں دھمکیاں دیں ان کے لوگوں کو کہ وہ آئیں گے, وزیر صاحب یہاں آئیں گے, آپ نے ان کو امپورٹنس دینی ہے, ورنہ دس از آر لینڈ, ہم سب بند کر دیں گے. سڈنلی وہاں ایسٹ انڈیا کمپنی بنا دیا گیا کہ آپ کے ہم یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے, آپ انسلٹ کر رہے ہیں وزیر کو اینڈ آل دیٹ. نتیجہ کیا ہوا کہ شیئر اینڈ کمپنی جنہوں نے کل جانا تھا انہوں نے پہلے کی فلائٹ بک کرائی اور پاکستان سے 9-2-11 ہو گئے. پھر سلمان وڑائچ صاحب ہیں جوائنٹ سیکرٹری, انہوں نے بھی بات کر کے کافی رگڑا دیا آرگنائزرز کو, سب کچھ. یہ کیا مذاق ہے اس ملک میں. اگر کوئی آ کے اچھائی کا کام کرے بجائے اس کے کہ اس کی سافٹ پاور پروجیکٹ ہو, ہم سافٹ امیج پروجیکٹ کریں, ہماری گورنمنٹ کے لوگ انہی لوگوں کو ذلیل کرتے ہیں, ان کے بارے میں غلط باتیں کرتے ہیں, پاکستان کو بدنام کرتے ہیں جیسے مذاق ہے. ہاتھی تو ان سے سنبھلا نہیں. اگر اتنا ان کو دکھ تھا اور اتنی ایفیشنسی کا شوق تھا تو یہ تو ان کے چارج کا محکمہ تھا, اس کو تو ٹھیک کیا نہیں. اینڈ دے گوئنگ اینڈ ریڈیکیولنگ فارنرز جو آ کے ہمارے لیے کام کر رہے ہیں. آئی تھنک پرائم منسٹر کو بلانا چاہیے, اپنے فیڈرل منسٹر کو بلانا چاہیے, یہ بیوروکریسی کو بلانا چاہیے, اور وہ جہاں سے وہ سینڈو صاحب ہیں جو کالی این کے کھڑے کر کے, میں چاہتا ہوں پھر دکھائیں کیونکہ ہمیں آئیڈینٹیفائی نہیں ہو رہا تھا, جنہوں نے آ کے سیٹ پہ آ کے دھمکایا ان کو اور کہا کہ سب بند کر دوں گا, میں یہ کر دوں گا. یہ کیا کہ بنانا ریپبلک کا امپریشن دینا چاہ رہے ہیں. عجیب مذاق بنتا جا رہا ہے یہاں پہ ہر روز چیزوں کا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.